پنشنگ دا افغانز، افغانوں کو سزا دینا۔ صدر بائیڈن کا 9/11 حملوں کے متاثرین کو معاوضہ ادا کرنے کے لیے فیڈرل ریزرو بینک میں $7 بلین جمع کرنے پر افغان مرکزی بینک کے نصف اثاثوں کو تقسیم کرنے کا عمل شروع کرنے کا فیصلہ محض خوفناک ہے اور اس میں اخلاقی بنیادوں کا فقدان ہے۔ یہ تسلیم کیا گیا کہ ایگزیکٹو آرڈر کا مقصد افغان آبادی کی انسانی ضروریات کی ادائیگی کے لیے $3.5 بلین کے بیلنس کو بھی کھولنا ہے، لیکن سپر پاور کا قانونی طور پر ایک غریب قوم سے تعلق رکھنے والی نصف رقم ضبط کرنے کا فیصلہ کئی سطحوں پر غلط ہے اور کچھ سنجیدہ سوالات اٹھاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ اثاثے افغانستان کے ہیں، طالبان حکمرانوں کے نہیں۔ طالبان کو سزا دینے کے لیے واشنگٹن افغانوں کو اجتماعی سزا دینے کا جواز کیسے پیش کر سکتا ہے؟ یہ ایک قانونی سوال بھی اٹھاتا ہے۔ یہ رقم افغان مرکزی بینک سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے لیے اسے طالبان کے فیصلے کا قرض ادا کرنے کا حکم نہیں دیا جانا چاہیے۔ اس المناک دن کے خوفناک دہشت گردانہ حملوں میں ملوث 19 ہائی جیکرز میں سے کوئی بھی افغانی نہیں تھا۔ یہ درست ہے کہ سازش کرنے والوں نے افغان سرزمین کا استعمال کیا اور وہ افغان کے تحفظ میں تھے، لیکن پوری آبادی کو سزا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس حملے کو پوری قوم کی منظوری حاصل تھی۔ کسی کو امید ہوگی کہ امریکہ، جس نے بدلہ لینے کے لیے افغانستان میں بمباری کی اور پھر اسے دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے کھربوں ڈالر خرچ کیے، صرف 2 دہائیوں بعد وہاں سے چلے گئے اور عملی طور پر ملک کو ایک تھالی میں طالبان کے حوالے کر دیا، کو کچھ سبق سیکھنے چاہیے تھے، لیکن افسوس کے ساتھ اس نے نہیں سیکھے۔ اس فیصلے کے بلا شبہ امریکہ کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں پر دور رس اثرات مرتب ہوں گے اور یہ ایک ایسے ملک کو غیر مستحکم کرنے کا باعث بنے گا جو پہلے ہی مالیاتی تباہی کے دہانے پر ہے۔ افغانستان کا بینکنگ نظام تباہی کے قریب ہے۔ رقم ضبط کر لی گئی جس کا کچھ حصہ ملک کے کمرشل بینکوں کا تھا، نے افغانستان بینکنگ سیکٹر کو ایک جان لیوا دھچکا پہنچایا ہے۔ مزید یہ کہ ملک میں بڑے پیمانے پر غذائی قلت اور غربت ہے۔ مسٹر بائیڈن کا فیصلہ صرف معاملات کو پیچیدہ کرے گا۔ اس نے پہلے ہی افغان بینکوں کو انتہائی ضروری لیکویڈیٹی سے محروم کر دیا ہے اور اس سے افغان کرنسی کی قدر پر مزید دباؤ پڑے گا۔ اس طرح مزید مہنگائی کو ہوا ملے گی اور بینکوں کے لیے اپنے وعدوں کی پاسداری کرنا مزید مشکل ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ یہ کسی ایسے ملک کی اچھی تصویر کی نمائندگی نہیں کرتا جس نے بہت زیادہ خون ریزی دیکھی ہے۔ اس فیصلے نے کم و بیش افغان بینکنگ سسٹم کو خود کو بچانے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے افغان اثاثوں کو غیر منجمد کرنے سے متعلق قانونی پیچیدگیوں کو کیسے حل کرنے کے بارے میں بات چیت میں مہینوں گزارے ہیں، لیکن یقیناً افغانستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کی کوشش کرنے کا کوئی اور بہتر طریقہ ہو سکتا تھا۔ مرکزی بینک اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ رقم طالبان کے ہاتھ میں نہ آئے، غیر مستحکم افغانستان کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ Hit the like button if you like the video and don't forget to subscribe.